السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے نئے لیکچر میں خوش آمدید۔ آج کے لیکچر میں ہم پارہ نمبر 8 کا دوسرا حصہ کریں گے، یعنی کہ سیکنڈ ہاف، نصف سے لے کر پارے کے اختتام تک، اور اس میں ہم ایک نئی سورہ کا آغاز کریں گے جس کا نام ہے سورۃ الاعراف۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین ثم آمین وبک نستعین۔ سورہ الاعراف مکی صورت ہے، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ الف لام میم صاد یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور اس کی تبلیغ سے آپ کے دل میں گھٹن نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس لیے، یعنی کتاب اتارنے کی غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں اور یہ مومنوں کے لیے یاد دہانی کا کام دے۔ تو اب جب بھی کوئی نئی سورہ نازل ہوتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور آپ لوگوں کو سناتے تھے، تو کافروں کی طرف سے یہ ریئیکشن ہوتا تھا کہ اس کا صاف انکار کر دیتے تھے، کبھی مذاق اڑاتے تھے، کبھی اعتراضات کرنے لگ جاتے تھے مختلف قسم کے، پھر کبھی کسی معجزے کا مطالبہ کرنے لگ جاتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے ہوئے اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی تبلیغ سے آپ کے دل میں گھٹن نہیں پیدا ہونی چاہیے، یعنی آپ پریشان نہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ پچھلے انبیاء کی مثالیں بھی دیتے رہے ہیں وقتاً فوقتاً پہلے بھی، اور اس سورہ میں بھی پچھلے انبیاء کا ذکر آئے گا کہ کس کس طرح ان کی قوموں نے بھی ان کو بہت ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، انکار کیا، اور بالآخر اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں، اللہ کا بول بالا رہتا ہے، اللہ کے نبی ہی کامیاب ہوتے ہیں، اور کافر قوموں کو اللہ تعالیٰ بہت بڑے عذاب سے دوچار کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس سورہ کے آغاز میں یہ فرما رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اس کی تبلیغ سے آپ کے دل میں کوئی گھٹن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کی کتاب اس لیے نازل ہوئی ہے کہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کو ڈرائیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کریں گے ان کا بہت برا انجام ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور مومنوں کے لیے یہ ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے، یعنی جب بھی اس کتاب کو پڑھتا ہے مومن، اس سے نئے نئے سبق لیتا ہے، اس سے ہدایت لیتا ہے، اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے، اور اس کو ہمیشہ بار بار پڑھتے رہنے سے بار بار انسان کے دل میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ تو یہ اس کتاب کے نازل ہونے کا مقصد ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگو، جو کچھ تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، تم میں تھوڑے ہی ایسے ہیں جو نصیحت مانتے ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ شرک کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مطلب جو دوسرے بنائے ہوئے ہیں، بت ہیں، دیوی دیوتا، یا اور بھی جو کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں سرپرست بنائے ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا ہے تمہاری ہدایت کے لیے، سو اس کی پیروی کرو، اور اللہ کے سوا کوئی دوسرے سرپرست نہ بناؤ اور نہ ہی ان کی پیروی کرو۔ یعنی اگر کوئی شیطان صفت قسم کے لوگ ہیں یا کوئی اور چیز ہے جو کہ
انسان کو غلط راستوں کی طرف ترغیب دے رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو. اور لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وہی بات جو آ جاتی ہے نا کہ تھوڑے ہی لوگ ہیں جو نصیحت مانتے ہیں، یعنی کہ برائی کی اکثریت زیادہ ہوتی ہے اور انکار کرنے والوں کی اکثریت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ ہدایت قبول کرنے والے جو ہیں وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں. اب اگلی آیت ہم کرتے ہیں. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے. اور پھر جب فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. پھر جب ان پر عذاب آ گیا تو اس وقت ان کی پکار یہی تھی کہ بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. جن لوگوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے ہم ان سے بھی ضرور باز پرس کریں گے اور رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے، پھر ہم اپنے علم سے پوری حقیقت ان پر بیان کر دیں گے. اب یہاں پہ پہلی آیات میں تو یہی بتایا گیا ہے کہ کس طرح پچھلی قوموں پہ عذاب آتے رہے، مختلف اوقات میں آتے رہے، کبھی رات کے وقت آتے رہے، کبھی دن کے وقت آتے رہے. یہ ایک طرح سے انٹروڈکشن بن رہا ہے نا، سورہ آگے آگے چل رہی ہے تو کیونکہ اگلے نبیوں کے اور ان کی قوموں کے حالات یہاں پہ بتائے جائیں گے اس سورہ میں، تو اس لیے ایک طرح سے یہ انٹروڈکشن بتائی جا رہی ہے. پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ایسے جو آپ اس سے پریشان نہ ہوا کریں جب لوگ انکار کرتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں. اور پھر آگے سے کیونکہ بہت سے انبیاء کے واقعات آنے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان آیات میں یہی بتا رہے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب آیا پچھلی قوموں پہ، کبھی رات کے وقت کبھی دن کے وقت. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیونکہ کائنات میں انصاف کا نظام ہے اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جب ان سب لوگوں کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ ان قوموں سے بھی سوال پوچھیں گے، رسولوں سے بھی سوال پوچھیں گے، اور پھر اپنے علم سے پوری حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ خود کھول کے لوگوں کے لیے بیان کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آخر ہم اس وقت غائب تو نہ تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو موجود ہے، ہر وقت شاہد ہے، گواہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اس دن جو واقعات پیش آنے ہیں ان کا بتایا جا رہا ہے کہ اس دن سوال جواب ہوں گے. پوچھا جائے گا قوموں سے کہ تم لوگوں نے کیسا ریئیکٹ کیا تھا جب نبی نے تمہیں یہ باتیں بتائی تھیں. نبیوں سے سوال پوچھے جائیں گے. ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے نا پچھلے پارے میں کہ حضرت عیسیٰ سے بھی سوال پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا آپ نے اور آپ کی ماں، آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو نعوذ باللہ رب بنا لو، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ یا اللہ تعالیٰ تو موجود ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ میں نے تو ان سے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو. اس طرح سے مختلف جگہ پہ قرآن پاک میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے. قیامت کے دن کا ایک نقشہ ہماری آنکھوں کے آگے آ جاتا ہے کہ کس کس طرح وہاں پہ گواہیاں لی جا رہی ہوں گی انبیاء سے، اور پھر لوگوں سے پوچھا جا رہا ہوگا، سوال جواب کیے جا رہے ہوں گے اور اعمال نامے دیے جا رہے ہوں گے. تو اب یہاں پہ اگلی آیت جو ہے وہ اور زیادہ اس چیز کو کلیئرلی بتا رہی ہے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. اس دن انصاف کے ساتھ اعمال کا وزن کیا جائے گا، یعنی کہ اعمال کا وزن ہونا برحق ہے. ایسا ہی ہوگا کہ وزن کیا جائے گا ہر عمل کا، اور پھر جس کے پلڑے بھاری نکلے سو وہ لوگ تو فلاح پا گئے. یعنی کہ جن کے اعمال، جن کی نیکیاں، جن کے اعمال کا وزن زیادہ تھا، نیکیوں کا وزن زیادہ تھا، وہی فلاح پائیں گے.
اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. اور کیونکہ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کیونکہ وہ ہماری آیات سے ناانصافی کرتے تھے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. ہم نے تمہیں زمین میں اختیار دیا اور تمہارے لیے سامان زندگی بنایا، مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی ان نعمتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انسان کو جب زمین پہ بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ان نعمتوں سے کا شکر ادا کرنے والے تھوڑے لوگ ہیں. مطلب شکر ادا کرنے کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اور اگر غلط طریقے سے ان نعمتوں کا استعمال کیا جائے گا تو یقیناً وہ ناشکری ہے ان نعمتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. تو زمین میں اختیار دیا ہے، یعنی کہ اختیار کا مطلب ہے انسان کو ڈومینیٹ کرتا ہے. انسان زمین کی ہر چیز پہ ڈومینیٹ کرتا ہے، ہر چیز کو وہ اپنے تابع فرمان بنا لیتا ہے. جیسے وہ ہوا سے بھی کام لے سکتا ہے، وہ آگ سے بھی کام لیتا ہے، وہ سورج کی روشنی سے، جیسے ہم سولر پینلز آج کل لگتے ہیں اور سورج کی روشنی سے ہم کام لیتے ہیں، اور جانوروں سے اور درختوں سے، چرند پرند سے. اور پھر جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے منرلز نکالے ہیں، لوہا ہے، اور کئی طرح کی چیزیں ہیں جن سے ہم کام لیتے ہیں. یہاں تک کہ ایٹم سے بھی کام لیتا ہے انسان، ایٹامک انرجی ہوتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زمین پہ اختیار دے دیا انسان کو، اور سامان زندگی بنا دیا ان سب چیزوں کو جو زمین پہ موجود ہیں، لیکن تم لوگ بہت کم ہی شکر ادا کرتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. اب اللہ تعالیٰ ان واقعات کی طرف اشارہ کریں گے جو آدم کی تخلیق، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تھا تو اس وقت کے واقعات اب یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں. پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ کس وقت کی بات ہے؟ یہ بہت پتہ نہیں کس دور کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تخلیق کیا تھا، ایک انسان کو، ایک پہلے انسان کو تخلیق کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تخلیق کیا تھا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی باقی تمام کریشن پہ آدم کو فضیلت دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو. یعنی کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی اعلیٰ مخلوق ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لانے میں ایک لمحہ بھر، ایک پلک جھپکنے تک بھی تاخیر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے نیک معزز لوگ ہیں فرشتے. تو یعنی کہ اس وقت تک وہ بہترین مخلوق فرشتے ہی تھے. تو جب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ کوئی نعوذ باللہ عبادت کرانی شروع کر دی آدم کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اس کی عظمت کا اظہار کیا کہ اس کی فضیلت ہے، یہ جو کریشن اب میں نے بنائی ہے اس کی، یہ بہتر ہے، یہ تم لوگوں سے بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے. اور اس کو پھر وہ ہم نے سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 1 میں ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا ہے نا، کہ وجہ بھی پھر بتا دی کہ اس کو علم ایسی چیزوں کا دیا ہے انسان کو جو کہ فرشتوں کو نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی بنا پہ فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. اب ابلیس کون ہے؟ ابلیس کے بارے میں بھی اب ہم نے قرآن پاک میں بار بار پڑھیں گے، اور ابھی ہم نے پہلے بھی ذکر پڑھا ہے، سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہے، اور آگے سے بھی پڑھیں گے. قرآن پاک کی کی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک جن تھا اور وہ فرشتوں کے ساتھ ہی تھا. فرشتوں کے وہ کیونکہ اس کا بھی مقام ایسا ہوگا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہوگا یا ایگزسٹ کرتا ہوگا. تو اس نے انکار کر دیا، ابلیس نے انکار کر دیا، یعنی کہ اس نے آدم کو سجدہ نہ کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر دیا. اور
وجہ اس کی کیا تھی وہ پھر ہم نے حابیل اور قابیل کا جب واقعہ پڑھا تھا، قابیل نے قتل کر دیا تھا حابیل کو، تو اس کی وجہ حسد تھی. تو یہاں پہ بھی ہمیں وہی حسد ہی نظر آ رہی ہے کہ آگے سے جا کے اب ہم تلاوت کرتے ہیں اور پھر ہم پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ کہ قالا ما منعک اللہ تسجدا اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو پھر کس بات نے تجھے سجدہ کرنے سے روک دیا؟ کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے. قالا فاہبط منہا فما یکون لکا ان تتکبر فیہا فخرج انکا من الصاغرین. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیچے اتر جا یہاں سے، تیرا حق نہ تھا کہ یہاں تو تکبر کرتا، لہٰذا نکل جا اور تو ان لوگوں میں سے ہو گیا ہے جنہیں چھوٹا بن کر رہنا پڑتا ہے. اب یہاں پہ ایک ہمیں نظر آتی ہے، ایک سائیکالوجی نظر آتی ہے، ابلیس کی سائیکالوجی نظر آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا آدم سے، جس کا ریزن اس نے اپنے سے ہی بنا لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسے کوئی بات بیان نہیں کی تھی کہ مٹی اچھی ہے یا آگ اچھی ہے. اس نے خود سے ہی ایک ریزن تلاش کر لیا تھا کہ نہیں میں آدم سے بہتر ہوں. ایک تو اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، پھر اس نے تکبر کیا، اس نے کہا نہیں میں زیادہ اچھا ہوں، میں کیوں سجدہ کروں. اور پھر اس نے کہا بتایا وجہ بھی خود سے ہی گھڑ لی کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. تو اس کے جو اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس نے نافرمانی کی تھی اور اس نے گستاخی کی اللہ تعالیٰ کے آگے بولا اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے، اور وہ کیونکہ اللہ کی کریشن تھا اس کا بنتا نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کوسچن کرے یا اللہ تعالیٰ سے آرگیومنٹ کرے، لیکن اس نے ایسا کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا، اس پہ لعنت ہو گئی، وہ مردود ہو گیا قیامت کے دن تک کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کہا چلے جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے، وہاں سے جہاں پہ یہ حضرت آدم کی کریشن ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کا مکالمہ ہو رہا تھا، وہ جگہ جو بھی وہ جگہ تھی عرش پہ تھی یا جہاں پہ بھی تھی، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا، راندہ درگاہ کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا حق نہیں تھا کہ تو یہاں پہ تکبر کرتا، یعنی اللہ کے سامنے تو تکبر کرتا، اور لہٰذا اب تم نکل جاؤ یہاں سے، اب تم ہمیشہ ان لوگوں میں شامل ہو جنہیں ہمیشہ چھوٹے بن کے رہنا پڑے گا، مردود بن کے رہنا پڑے گا. قال انک من المنظرین. تو اس نے کہا اچھا پھر مجھے روز محشر تک مہلت دے دے. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا، اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے دیں، یعنی کہ وہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ دنیا میں انسان بہت ہی بری کریشن ہے اور وہ اس کو برے رستے پہ چلا لے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان کو ہدایت ملے اور وہ جنت کا حقدار ہو. ابلیس یہ چاہتا تھا کہ انسان کو بہکائے، اس کو گمراہی کے لیے اس کو کرے اور ثابت کرے کہ نہیں یہ انسان بہت بری چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جا رہا تھا نا، کہ میں اس کو بہکا کے دکھاؤں گا، انسان کو بھٹکا کے دکھاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تجھے یہ مہلت دی جاتی ہے. ابلیس نے کہا تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے. استغفر اللہ. یعنی ابلیس ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے چیلنج اس کا لے لیا، ٹھیک ہے تم کر کے دیکھ لو، تمہیں مہلت دے دیتا ہوں میں. تو پھر اس نے اپنی گمراہی کا جو سبب تھا وہ اللہ تعالیٰ کا حکم بتاتے ہوئے کہا کہ جیسے کہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی اب تیری سیدھی راہ میں گھات لگا کر بیٹھوں گا. پھر انسانوں کو ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، غرض ہر طرف سے گھیروں گا اور اپنی راہ پہ چلاؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. قال
قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو میری درگاہ سے ٹھکرایا ہوا رسوا شدہ مخلوق ہے۔ یاد رکھ کہ انسانوں میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تیرے سمیت ان سب کو جہنم میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، جہاں سے جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو تو نکال دیا وہاں سے، اور اپنی دربار سے یا اپنی درگاہ سے، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جیسے کہ وہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم لے لو مہلت اور تم کر کے دیکھ لو جو کچھ تم نے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو جب نکال دیا وہاں سے، تو آدم اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیوی کو تخلیق کیا، یعنی کہ حوا کو، جو کہ جن سے کہ پوری انسانیت کی نسل نے جنم لیا، اور بہت سے مرد اور عورتیں پھر پیدا ہوئے۔ تو جب وہ ان کو یہاں پہ دنیا میں بھیجا گیا، تو جب تک وہ جنت میں تھے وہ دونوں ہی تھے، حضرت آدم اور حوا دونوں، وہ اور ان کی بیوی، وہ دونوں جنت میں ہی تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پابندی دے دی کہ جہاں سے مرضی کھاؤ پیو، مگر یہ ایک درخت ہے اس کے قریب بھی نہ جانا، یعنی کھانا تو دور کی بات، اس کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی کہ پھر تم گناہ گار ہو جاؤ گے۔ تو جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سے حدود و قیود رکھے ہیں، لمیٹیشنز رکھی ہیں، حرام حلال رکھا ہے، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، کنٹرول کرنے کے لیے، یعنی کہ انسان کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے نا، کھلا نہیں چھوڑنا۔ تو ایک بتا دی بات کہ اس سے تم اپنے نفس کو تم نے کنٹرول کرنا ہے کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ پھر کیا ہوا؟ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ وسوسہ ہوتا ہے کہ ایسے خیال ڈالا، اور خیال اس طرح سے ڈالا کہ کسی غلط چیز کو خوبصورت بنا کے پیش کرنے کے لیے، ٹیمپٹیشن دینے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے، کیونکہ شیطان کا اب یہاں سے ہمیں پتہ چلے گا اس کا ہتھیار کیا ہے۔ اس کا ہتھیار ہے وسوسہ۔ وسوسہ ہوتا ہے دل میں خیال ڈالنا، اور وسوسہ ایسے کہ بری چیز کو برا نہیں بنا کے وہ پیش کرتا، بری چیز کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے ایک آدم اور ان کی بیوی کے لیے ٹیسٹ رکھا تھا، اس ٹیسٹ میں ناکام کرنے کے لیے اس نے اس چیز کی طرف اب کر لیا کہ میں اب یہ کام کرتا ہوں کہ آدم اور ان کی بیوی کو میں بہکانے کی کوشش کرتا ہوں، اور ان کے دل میں وسوسے ڈالنے لگا، خیال بار بار ڈالنے لگا۔ اور شیطان یہ کام کر سکتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں یوں دوڑتا ہے جیسے انسان کا خون دوڑتا ہے، یعنی کہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کا جو سب سے بڑی چال ہوتی ہے، وہ انسان کے دل میں خیال پیدا کرنے لگ جاتا ہے ذرا ذرا اس طرح سے۔ وسوسہ کا مطلب بار بار آتا ہے، خیال بار بار آتا ہے، اور وہ خیال جو تھا وہ ان کے دل میں آنے لگا، اور اس کا جو نتیجہ ہونا تھا وہ یہ تھا کہ اگر وہ درخت کا پھل کھا لیتے تو آدم اور حوا دونوں کے جنتی لباس اتر جانے تھے۔ تو وہ یہی چاہتا تھا، شیطان یہی چاہتا تھا۔ یہاں پہ یہی بات بتائی گئی ہے کہ شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی ہیں انہیں ان کے سامنے کھول دے۔ یعنی شیطان کی جو سب سے بڑی چال ہے وہ انسان کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ ان کو کھلوا دینا چاہتا ہے۔ انسان کا جسم، انسان کے اندر فحاشی لانے کے لیے انسان کا لباس اتروانے کی کوشش کرتا ہے شیطان۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لباس کے نام پہ جو کئی دفعہ چیتھڑے لٹکائے ہوتے ہیں، دو چیزیں آگے لٹک رہی ہیں، دو پیچھے لٹک رہی ہیں، یا
یا پھٹے ہوئے کپڑے یا ٹائٹ یا باریک یا بالکل عریاں کرنے کی طرف ترغیب دیتا ہے کہ بالکل اتار ہی پھینکو لباس کو. تو یہ ساری شیطان کی چالیں ہیں، ہمیں ان سے سمجھ جانا چاہیے، کیونکہ اس نے ہمارے پیرنٹس جو ہمارے آدم اور حوا تھے، ہمارے گریٹ گرینڈ پیرنٹس جو تھے جن سے ہماری نسل چلی ہے، ان کو بھی یہی چال چلی، ان کے ساتھ بھی یہی چال چلی، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا اس بات کا کہ ایسا ہونے والا ہے. شیطان نے صرف ایک وسوسہ ڈالا کہ یہ پھل کھا لو. آدم اور حوا نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آگے سے جا کے اب ہم پڑھتے ہیں. تو ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور یہ کہنے لگا کہ میں تمہارے پروردگار نے اس درخت کو صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ. اب یہ ہے کہ آدم اور حوا یقیناً یہی چاہتے تھے کہ وہ جنت میں رہیں ہمیشہ. تو اس نے کہا کہ یہ درخت کھانے سے منع اس لیے کیا ہے کہ تم ہمیشہ نہ یہاں رہ جاؤ. تو وہ کیونکہ چاہتے تھے ہم ہمیشہ ہی یہاں رہیں، یا یہ کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، تو ظاہر ہے وہ بھی فرشتوں کو ایک بڑی اعلیٰ مقام پہ دیکھ رہے تھے آدم اور حوا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس جنت سے جائیں. اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ کچھ عرصے تک ہی یہاں ہیں، اور اس کے بعد ان کا اصل ٹھکانہ تو ظاہر ہے زمین پہ. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین میں آدم کو خلیفہ بنانے والا ہوں. تو آدم اس بات کو ریئلائز کرتے تھے کہ میں نے جانا ہے زمین پہ، یہاں سے چلے جانا ہے. اور شیطان نے اسی چیز کو ہٹ کیا، اسی چیز پہ چوٹ لگائی کہ کہیں تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ. اور پھر کیا ہوا کہ پھر ان دونوں کے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، پھر ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں کہ میں واقعی تمہارا خیر خواہ ہوں. چنانچہ فدلاہما بغرور، چنانچہ ان دونوں کو دھوکہ دے کر آہستہ آہستہ فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ وناداہما ربہما الم انہکما ان تلکما الشجرۃ او اقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. چنانچہ ان دونوں کو دھوکہ دے کر آہستہ آہستہ اپنی بات پر مائل کر ہی لیا. پھر جب انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں اور وہ جنت کے پتے اپنی شرمگاہوں پر چپکانے لگے. اب یہاں پہ یہ پتہ لگتا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا ان کے جنتی لباس اتر گئے، ان کو ایک دوسرے کے پرائیویٹ پارٹس نظر آنے لگ گئے، اور اللہ نے فطری طور پہ انسان کے اندر حیا کا، شرم کا جذبہ رکھا ہے. ان کو سمجھ نہ آئے کہ اب ہم اپنی یہ عریانی کو کیسے چھپائیں، تو وہ جنت کے پتے لے لے کے اپنے جسم کو ڈھانکنے لگے. اور اس وقت ان کے پروردگار نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا، اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور وہ دونوں دعا کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا، تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ، نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے لیے زمین میں جائے قرار اور ایک مدت تک سامان زندگی ہیں. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. اور فرمایا کہ اسی زمین میں تم زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے. تو یہ انسان کا ایک مقدر ہے، اور یہ ہر انسان نے اب اس زمین میں کچھ عرصہ گزارنا ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنا ہے. جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رکنا ہے، کیونکہ شیطان کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا انسان فلاح پائے. جیسے اس نے ہمارے ماں باپ کو بہکایا، جیسے بتایا گیا ہے، ہم نے اب یہ جان لینا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیونکہ کہا ہے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تو اب اپنے دشمن کی بات کی طرف نظر نہیں کرنی ہم نے. اور ہم نے اس زندگی میں ایسے
गुजारना है, कि रुकना है, अपने आप को रोकना है जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया है, ताकि हम दोबारा जब उठाए जाएं तो हमें कामयाबी नसीब हो और हम उन्हीं जन्नतों में लौट जाएं जहाँ से हमारे बाप आदम और हमारी माँ हव्वा को निकाला गया था, भेजा गया था ज़मीन पे। क़ाला फ़ीहा तहयौना व फ़ीहा तमूतूना व मिन्हा तुख़रजून या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका ख़ैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़क्करून। ए बनी आदम, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया जो तुम्हारी शर्मगाहों को ढांपता है और जीनत भी है, और लिबास तो तक़वा का ही बेहतर है। ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक है, शायद कि लोग कुछ सबक हासिल करें। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये बताया है कि लिबास नाजिल किया गया है, मतलब ये कि ये भी अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के अंदर एक चीज़ नाजिल हुई है कि लिबास पहनना है। ये शर्म हया का जज्बा, जिस्म को ढांकने का, कवर करने का जज्बा अल्लाह ने इंसान को दिया है, नाजिल हुआ है, अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। और अल्लाह ने तरीके सिखाए हैं तरह तरह से कि लिबास बनाएं हम, जिस तरह से अल्लाह ने जो चीज़ें ज़मीन पे पैदा किए हैं और उनको वीव करके और उनको इस्तेमाल करके लिबास बनाया जाए। और लिबास के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो हमारी शर्मगाहों को भी ढांपता है, यानी हमारी शर्म हया की हिफाजत करता है और हमारे लिए खूबसूरती का बायस भी बनता है। जैसे जानवर तो बग़ैर लिबास के फिर रहे होते हैं ना, और इंसान कैसे कैसे खूबसूरत लिबास पहनते हैं और कैसे उसका अलग ही एक मकाम नज़र आता है इंसान का जानवरों के मुकाबले में, अगर आप देखते हैं तो हमें खूबसूरती देता है लिबास। और लिबास के बग़ैर अगर हम खाली बग़ैर लिबास के फिर रहे हो तो हम क्या लगें, हम तो बिल्कुल एक अजीबो गरीब से जानवर लगें। लेकिन लिबास है जो हमारी शर्मगाहों को ढांप भी देते हैं और हमें खूबसूरती अता फरमाता है, वरना लिबास उतार के फिरने में कोई खूबसूरती नहीं है। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि तकवा का लिबास बेहतरीन है। अब लिबास तकवा के करीब हो, अल्लाह का डर उसमें झलक रहा है कि वो पाक साफ़ है लिबास, आपको खूबसूरत बना रहा है वो लिबास, वो आपके स्टेटस के मुताबिक है, आपके जितना आप अच्छा पहन सकते हैं आप पहने, आपके जिस्म को कवर कर रहा है प्रॉपरली। सर्दी में गर्म पहन रहे हैं, गर्मियों में जैसा आपने हल्का लिबास पहनना है। और फिर ये कि लिबास ऐसा हो कि जो है वो आपके शर्मगाहों को ढांकने वाला है, बेहयाई फहाशी उरियानी उसमें से नहीं है, बहुत टाइट नहीं है या बहुत बारीक नहीं है, या ये कि ये सब। फिर मर्द औरतों जैसे कपड़े ना पहने, औरतें मर्दों जैसे ना पहने। ये भी है कि अपनी जेंडर के अकॉर्डिंगली अपने आप को ड्रेस अप करें। औरतों का और तरह का लिबास होता है ना, जब जब हम हज वगैरह के लिए जाते तब भी आप देखें औरतों का और लिबास है, मर्दों के लिए एहराम की चादरें हैं, औरतों के लिए उनका जो लिबास है वही उनके लिए है कि वही एहराम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो लिबास तकवा का ही बेहतर है। और ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है, ये लिबास आप समझें कि ये भी अल्लाह की निशानियां हैं ना, जैसे तो उसी तरह ये भी अल्लाह की एक निशानी है। तो ये सारी बातें इसलिए बता रहे हैं अल्लाह ताला कि लोग इससे सबक हासिल करें। या बनी आदमा ला या बनी आदमा ला यफ्तिनन्नकुमुश्शैतानु कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्नति यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम इन्ना जअलना शयातीना औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून। ए बनी आदम, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें फितने में मुब्तला कर दे, जैसे इसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से निकलवा दिया था और इनसे इनके लिबास उतरवा दिए थे ताकि इनकी शर्मगाहें इन्हें दिखा दे। वो और इसका कबीला तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहाँ से तुम इन्हें नहीं देख सकते। हमने शैतानों को इन लोगों का सरपरस्त बना दिया है जो ईमान नहीं लाते।
اب شیطان کے بارے میں ایک اور چیز بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ انسانوں کو دیکھ سکتا ہے جبکہ انسان اس کو نہیں دیکھ سکتے، اور اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ بیت الخلاء وغیرہ میں، باتھ روم میں، ٹوائلٹس میں جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کہ ہم یہ پڑھ کے جائیں، کیونکہ ہم وہاں پہ ہم اپنے لباس اتارتے ہیں نا، تو تاکہ ہمیں شیطان ایسی حالتوں میں نہ دیکھیں۔ ویسے بھی لباس بدلنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے لباس تبدیل کیا جائے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں کہ وہ دیکھ سکتے ہیں تمہیں، وہ اور اس کے قبیلے کے لوگ، یعنی کہ شیطان، جن وغیرہ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں انسانوں کو، لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اور ان کے ساتھی ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہاں پہ ایک رسم تھی مکہ میں، جب کہ طواف کے دوران لباس اتار دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم برہنہ ہو کے طواف کریں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، یا یہ کہ ہم نیکی کو پہنچ سکتے ہیں اس طرح سے کرنے سے۔ عورتیں مرد بالکل ننگے ہو کے تو طواف کرتے تھے اور کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد بھی ایسے کرتے تھے۔ اب یہ اس رسم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ کہ ہمارے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ کوئی شرمناک کام کرتے ہیں، اب یہ ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے نا جو شیطان کے رستے پہ چلتے ہیں یا جو گمراہی کی طرف چلے گئے ہوئے ہیں اور فحاشی کے کام اگر وہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پہ پایا اور اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ ان سے کہیے قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ كَمَا بَدَأَکُمْ تَعُودُونَ۔ تو آپ ان سے کہیے کہ اللہ کبھی بھی قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، اللہ تعالیٰ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ آپ کہیے میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس بات کا کہ ہر مسجد میں نماز کے وقت اپنی توجہ ٹھیک اس کی طرف رکھو اور اس کی مکمل حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اس کو پکارو، جس طرح اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے اسی طرح سے تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ وہی بات بتائی جا رہی ہے نا کہ جب مسجد میں آتے ہو، ظاہر خانہ کعبہ جو ہے وہ مسجد حرام، اور پھر یہ کہ وہاں پہ اس طرح سے فحاشی کا، بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، برہنہ ہو کے طواف کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک تو اس چیز کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی کسی فحاشی کا حکم نہیں دیتا، اور پھر یہاں پہ کہ جب مسجد میں جاؤ اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھو اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر کے پکارو، اور تم اس کی طرف واپس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ و یحبسون و یحسبون انہم مہتدون۔ ایک فریق کو تو اس نے ہدایت کی، دوسرے فریق پر گمراہی واجب ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا تھا، اور پھر بھی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہی سیدھی راہ پر ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے بنی آدم، جب بھی کسی مسجد میں جاؤ تو آراستہ ہو کر جاؤ اور کھاؤ اور پیو، لیکن اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب ہمیں جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ مسجد میں جانا ہے، نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے، تو کیسے کہ جب بھی کسی مسجد میں جاؤ تو اپنی زینت کر کے رکھو، زینت کر کے جاؤ، مطلب خوبصورت لباس پہن کے، صاف ستھرے بن کے، اپنے بال سنوار کے، اپنے آپ کو خوبصورت حالت میں اللہ کے حضور پیش کرو،
اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ اس طرح کے ملنگ یا راہب ٹائپ یا اس طرح کے لوگ جوگی سے نیاسی جو ننگے ہو کے گندگی میں رہ کے جسم پہ مٹی مل کے اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے، اس طرح سے ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ پیو، کہ دنیا میں اس طرح سے نہ کرو کہ یہ جو اللہ نے چیزیں دی ہیں ہم ان کو نہ کھائیں گے نہ پئیں گے اور ہم اس طرح سے گندگی کی حالت میں رہیں گے۔ یہ نہیں ہے، اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا، یا اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے انسان سے کہ وہ اس طرح سے زندگی گزارے۔ تو جب مسجدوں میں جاؤ عبادت کے لیے خوبصورت بن کے، خوبصورت لباس پہن کے، نہا دھو کے، پاک صاف ہو کے جائیں، اور پھر یہ ہے کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اب کھانے پینے کی زیادتی سے ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اسی کے اندر ہی میڈیکل سائنس چھپی ہوئی ہے کہ اسراف نہ کرو۔ اسراف کا مطلب حد سے نہ آگے بڑھیں، کہ جو بھی کھائیں گے آپ، ظاہر ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو اگر زیادہ کھائیں گے آپ کو وہ بیماری ہو جائے گی، فیٹ زیادہ کھائیں گے موٹاپا آ جائے گا، یا اور کی چیزیں زیادہ کھائیں گے۔ ہمیں پہلے بھی بتایا حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ، گندگی والی چیزیں نہ کھاؤ، گندی مندی یا صحت کے لیے مضر جو چیزیں ہیں وہ نہ کھاؤ۔ اور پھر یہ کہ کھاؤ پیو ضرور، اسراف نہ کرو۔ اسراف کا مطلب حد سے آگے نہ، فضول نہ کھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اور فضول کھانے سے یہ کہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔ اللہ تعالیٰ، آپ ان سے پوچھئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت اور کھانے پینے کی چیزیں پیدا کی ہیں انہیں کس نے حرام کیا ہے؟ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ تو آپ کہیے کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے، اور قیامت کے دن تو خالصتاً ان کے لیے ہوں گی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے کس کے لیے یہ خوبصورتی کی چیزیں، زیب و زینت کی چیزیں، کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں میں نے کس کے لیے اللہ نے بندوں کے لیے جو پیدا کی ہیں، کس نے انہیں حرام قرار دے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو جو دنیا میں ایمان والے ہیں ان کو بھی دی ہیں، اور بلکہ ہر کسی کو دی ہیں، اور آخرت والے دن تو خالص صرف ایمان والوں کو یہ ساری چیزیں نصیب ہوں گی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اس طرح ہم اپنی آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ تو آپ ان سے کہیے میرے پروردگار نے تو جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں: بے حیائی کے کام، خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ، گناہ کے کام، ناحق زیادتی، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور یہ کہ اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاؤ جن کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ تو یہ ساری جو برائیوں کی جڑ ہے وہ تو انہی باتوں سے ہی نکلتی ہے نا، کہ بے حیائی کے کام اور گناہ کے کام اور ناحق زیادتی کسی پہ کرنا، اور یہ کہ پھر اللہ کے ساتھ شریک بنانا، یہ بھی سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور پھر اللہ کا نام لے کے ایسی باتیں رواج دے دینا کہ یہ جن کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بغیر کسی تحقیق یا بغیر کسی سچائی کے غلط باتیں اللہ کے نام سے جوڑ دی جائیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے، یا اللہ کو یہ پسند ہے، یا اللہ ایسا چاہتا ہے۔ تو یہ سارا پورا اتنی یہ جامع قسم کی آیت ہے، اس میں بہت دین اس میں چھپا ہوا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے، جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک گھڑی کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ ہر انسان کے لیے بھی ایک مدت ہے، ہر گروہ کے لیے بھی، ایک قوم کے لیے بھی ایک وقت آتا ہے جب وہ پھلتی پھولتی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے بنی آدم،
اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کریں تو جو شخص نافرمانی سے بچا رہا اور اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، ان سے اکڑ بیٹھے، تو ایسے ہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسهم انهم كانوا کافرین۔ بھلا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے ذمے جھوٹ لگا دے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے۔ ایسے لوگوں کو ان کا وہ حصہ تو دنیا میں ملے گا جو ان کے مقدر میں ہے، یہاں تک کہ جب ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے وہ الہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمیں کچھ یاد نہیں پڑتا۔ اس طرح وہ خود ہی اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امۃ لعنت اختها حتی اذا ادارکوا فیہا جميعا قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا اب یہ جو بتایا گیا ہے نا کہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جب یعنی کہ دنیا میں جو کھانا پینا رہنا سہنا اللہ تعالیٰ نے سب حصہ ان کو دنیا میں کافروں کو جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں یا یہ کہ اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں لگاتے ہیں، دو طرح سے کرتے ہیں نا کفر، یا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا یا یہ کہ خود سے اللہ کے ذمے باتیں بنا بنا کے لگا دیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے اللہ نے یہ کہا ہے۔ تو یہ دونوں قسموں کے لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے۔ پھر ان کو دنیا میں اللہ دے گا، مال بھی دے گا، دولت بھی دے گا، کھانا پینا رہنا سہنا سب کچھ ہے۔ پھر جب فرشتے آئیں گے اللہ کے جان نکالنے والے تو پھر وہ فرشتے پوچھیں گے کہ اب بتاؤ کہاں ہے وہ شریک جو تم بناتے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہمیں تو کچھ یاد ہی نہیں۔ تو وہ خود ہی اپنے آپ گواہی دے دیں گے کہ واقعی ہم نے کفر کیا تھا، یعنی کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کا یا ان چیزوں کا جن کو ہم دنیا میں کچھ بناتے تھے، ہمیں تو کچھ یاد ہی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ اچھا تم بھی انہی جماعتوں میں شامل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جنوں اور انسانوں کی جماعتیں دوزخ میں داخل ہو چکی ہیں، یعنی کہ گروہ در گروہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوزخ میں داخل جب کر رہے ہوں گے، استغفر اللہ، اور جب بھی کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی تو اپنے سے پہلی جماعت پہ لعنت کرے گی، جیسا کہ پہلے بتایا ہوا نا آباء و اجداد نے جو ایسا کام کرتے تھے تو جی ہم بھی ویسے ہی کرتے ہیں، ہم تو آباء و اجداد نے ایسا کیا تھا ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو اب جب کوئی قوم داخل ہوگی تو اپنے پہلے لوگوں پہ لعنتیں کریں گے کہ انہوں نے ہمیں یہ سکھائے تھے۔ تو جب تک کہ سب کی سب جماعتیں دوزخ میں جمع ہو جائیں گی تو ہر پچھلی جماعت اپنے سے پہلی والی جماعت کے متعلق کہے گی ہمیں ہمارے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہٰذا ان کو آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سب کے لیے ہی دگنا عذاب ہے، لیکن یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون۔ اور پہلی جماعت پچھلے کے متعلق کہے گی آخر تمہیں ہم پر کون سی برتری حاصل ہے، لہٰذا جو کچھ بھی تم کرتے رہے ہو اس کا عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی کہ پہلے والے لوگ بھی ان سے انکار ہی کر رہے ہوں گے نا، اور وہ کہیں گے کہ کیوں انہوں نے ہماری پیروی کی تھی، ان کے پاس خود بھی تو عقل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، سب کو ایک جیسا ہی ملے گا، سب کو ہی دگنا ملے گا، پہلوں کو بھی دگنا ملے گا، دوسروں کو بھی دگنا، بعد والوں کو بھی دگنا ملے گا۔ اور پھر وہ جو پہلے والے ہوں گے وہ دوسرے جو کہ ان کو فالو کر رہے تھے نا، تو ان سے کہیں گے چلو اب تم نے یہ کہہ تو دیا اللہ تعالیٰ سے، لیکن کون سا تمہیں کوئی اللہ تعالیٰ نے ریلیف دے دیا ہے یا برتری دے دی ہے ہمارے اوپر، لہٰذا جو کچھ بھی تم کرتے رہے ہو
اس عذاب کا مزہ چکھو. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمین. بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے اکڑ بیٹھے، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. یعنی کہ امپاسبل بات ہے کہ اونٹ ایک سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا نا. اسی طرح سے یہ سارے لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. ان کے بچھونا بھی جہنم کا ہوگا اور ان کا اوپر سے اوڑھنا بھی جہنم کا، اور ہم ظالموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ہم ہر شخص کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف بناتے ہیں، تو یہی لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اہل جنت تو یہی اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے. ان اہل جنت کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے خلاف کچھ کدورت ہوگی تو ہم اسے نکال دیں گے. ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ کہیں گے تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اس جنت کی راہ دکھائی. اگر اللہ ہمیں یہ نہ راہ دکھاتا تو ہم کبھی یہ راہ نہ پا سکتے. ہمارے پروردگار کے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے، اور اس وقت انہیں ندا آئے گی کہ تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو، یہ ان نیک اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. تو اب یہ ہے کہ اہل جنت کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان کے دلوں سے کدورتیں بھی نکال دی جائیں گی. یعنی کہ دنیا میں اہل جنت تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے خود دیکھنا ہے نا، اپنی رحمت سے کس کو داخل کرنا ہے، لیکن لوگوں کے آپس میں کچھ کدورت، کوئی گلہ، کوئی رنجش، کوئی چھوٹی موٹی باتیں ایسی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو دور کر دیں گے، ان کے دلوں سے یہ نکال دیں گے، اور ان کے دل حسد اور اس طرح سے کینے سے اور بغض سے بالکل پاک ہو جائیں گے. وہ مطمئن ہو جائیں گے اپنے حالات پہ، خوش ہوں گے اپنے حالات پہ، ایک دوسرے سے بالکل جیلس بھی نہیں ہو رہے ہوں گے کہ جنت کے درجات اوپر نیچے ہیں. ہر کوئی اپنی جگہ پہ مطمئن بیٹھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یا اللہ یہ تیرا شکر ہے کہ جنت والے کہیں گے یا اللہ اگر تو نے توفیق نہ دی ہوتی، رسولوں نے ہماری رہنمائی نہ کی ہوتی تو ہم جنت تک کبھی نہ پہنچ سکتے. یہ تو صرف اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں یہ جنت ملی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان جنت والوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کہیں گے کہ یہ جنت تمہارے اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں اچھے اعمال کرتے تھے. تو اس طرح سے بھی بار بار قرآن پاک میں آتا ہے کہ جنت جو ہے وہ صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جنت جو ہے صرف اور صرف اللہ پاک کی رحمت ہے کہ جس کو ملے گی. کوئی اعمال کسی کے اس قابل نہیں ہوتے کہ کسی کو جنت میں داخل کر دیا جائے. تو یہی بات اہل جنت بھی اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کی حوصلہ افزائی کریں گے اور کہیں گے یہ تمہارے اچھے اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے دنیا میں کیے تھے. تو اب اس وقت انہیں ندا آئے گی، آواز آئے گی کہ تم اس جنت کے وارث بنا دیے گئے ہو. اب وارث کون ہوتا ہے؟ وارث جو ورثے میں ہمیں چیز ملتی ہے وہ ہم نے نہیں اس کے لیے کوئی ایفرٹ کی ہوتی، ٹھیک ہے نا، وہ ہمیں خود بخود مل جاتی ہے. تو یہ جنت بھی ایک طرح سے ہے کہ تم اس کے وارث بنا دیے گئے ہو، جہاں سے ہمارے باپ حضرت آدم کو نکالا گیا تھا، اور دنیا میں اپنا ٹائم پورا کرنے کے بعد اور پھر دنیا میں کامیابی جس کو ملی تو وہ اس کو اپنا وہی جگہ ملے گی، وہی ٹھکانہ مل جائے گا جہاں سے ان کو ایک دفعہ نکالا گیا تھا، اور اب ان کو دوبارہ وہ جگہ مل جائے گی.
تو یہ اللہ پاک فرمائیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ۔ پھر اہل جنت دوزخیوں کو پکار کر پوچھیں گے کہ یعنی کہ اب ایسے ہوگا نا کہ اہل جنت کے اتنے وہ بڑھ جائیں گی صلاحیتیں کہ وہ دیکھ سکیں گے، جیسے کہ ابھی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں نا کہ ٹیکنالوجی اور ان چیزوں سے کوئی دور بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو اسی طرح although وہ اتنی دور ہوں گے دوزخیوں کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی، لیکن پھر بھی اہل جنت جو ہیں وہ دوزخیوں کو پکار کر پوچھیں گے کہ ہم نے تو ان وعدوں کو سچا پایا ہے جو ہم سے ہمارے پروردگار نے کیے تھے، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے جو وعدے کیے تھے تم نے بھی انہیں سچا پایا ہے؟ یعنی کہ جیسا کہ تمہیں کہا جاتا تھا کہ یہ نہ کرو جہنم کا عذاب ملے گا، تو کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ تو وہ کہیں گے، وہ جواب دیں گے ہاں۔ پھر ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور ان میں کجی پیدا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ یطمعون۔ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی اور اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی پیشانی سے پہچانتے ہوں گے، اور اہل جنت کو آواز دیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہ اعراف والے ابھی جنت میں داخل تو نہ ہوئے ہوں گے، البتہ اس کی امید ضرور رکھتے ہوں گے۔ تو جیسے کہ سورت کا نام الاعراف ہے، اعراف ایک ایسی جگہ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ اور یہاں پہ اب جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ اہل جنت جنتوں میں بیٹھے ہوں گے، ان کو خوشخبریاں آ رہی ہوں گی، اہل جہنم اپنے ٹھکانے پہ جہنم میں ہوں گے، ان کا اوڑھنا بچھونا آگ ہے اور جہنم ہے۔ اور اب اعراف پہ کچھ لوگ ہیں، اور اعراف پہ جو لوگ ہیں یہ ہر آدمی کو پہچان رہے ہوں گے، جنت والے کو بھی جہنم والے کو بھی، اور وہ جنت والوں کو آواز دے کے پوچھیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو کسی وجہ سے ابھی ان کا داخلہ نہیں ہو سکا جنت میں، لیکن ان کو امید ہے کہ ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ کہیں گے پروردگار ہمیں ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور وہ کہیں گے، یہ اہل اعراف کچھ لوگوں کو ان کی پیشانیوں سے پکار کر پہچان کر آواز دیں گے کہ نہ تمہاری جمعیت تمہارے کچھ کام آئی، نہ وہ چیزیں جن کے بل پہ تم اکڑا کرتے تھے۔ کیا یہ اہل أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ۔ یہ اہل جنت کیا وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے کچھ بھی نہ دے گا؟ آج تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا، نہ تم غم زدہ ہوں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ تو دوزخی جو ہیں وہ اہل جنت کو آواز دیں گے اور کہیں گے کہ ہم پر بھی کچھ پانی انڈیل دو، یا اللہ نے جو کچھ تمہیں کھانے کو دیا ہے اس میں سے کچھ دے دو،
اہل جنت جواب دیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا اور اللہ کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، لہٰذا آج ہم انہیں ایسے ہی بھلا دیں گے جیسے انہوں نے اس دن کی ملاقات کے دن کو بھلا رکھا تھا اور ہماری آیات کا انکار کرتے رہتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہم ان لوگوں کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنا دیا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لائے ہیں۔ یہ لوگ بس اب اس کے انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ جس دن اس کا انجام سامنے آ جائے گا تو جن لوگوں نے پہلے کتاب کو بلا رکھا تھا وہ کہیں گے کہ واقعی ہمارے پاس رسول حق بات لے کر آئے تھے، اور پھر کیا اب ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کریں، یا ہمیں دنیا میں واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ ہم جو کام ہم کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ ہم کسی اور قسم کے کام کریں۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور جو بھی باتیں وہ بنایا کرتے تھے انہیں کچھ یاد نہ رہیں گی۔ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، تمہارا پروردگار یقیناً وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا پھر اپنے عرش پر قرار پکڑا۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ وہی رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، اور سورج چاند ستارے سب چیزیں اسی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اس نے پیدا کیا ہے تو حکم بھی اسی کا ہی چلے گا۔ وہ بڑا بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، اپنے پروردگار کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے پکارو، یقیناً وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ زمین میں حالات کی درستی کے بعد ان میں بگاڑ نہ پیدا کرو، اللہ کو خوف اور امید سے پکارو، یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری کے طور پہ بھیجتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم ان بادلوں کو کسی مردہ علاقے کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس میں بارش برساتے ہیں تو اسی مردہ زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں۔ اس طرح ہم مردوں کو بھی زمین سے نکال کر کھڑا کر دیں گے، شاید کہ تم کچھ نصیحت حاصل کرو۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ۔ عمدہ زمین اپنے پروردگار کے حکم سے خوب سبزہ اگاتی ہے، اور جو خراب ہوتی ہے اس سے جو کچھ تھوڑا بہت نکلتا ہے وہ بھی ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کو مختلف طریقوں سے ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو شکر بجا لاتے ہیں۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔
ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، اور میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب واقع ہونے سے ڈرتا ہوں۔ اب حضرت نوح جو ہیں وہ تقریباً 950 سال انہوں نے تبلیغ کی۔ ان کی قوم بت پرست تھی اور شیطان نے ان کے دلوں میں اس طرح سے ڈالا کہ ان کی قوم کے کچھ نیک لوگ تھے، انہوں نے ان کے بت بنا لیے اور ان کو ہی پوجنا شروع ہو گئے۔ تو حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، انہوں نے بہت زیادہ ان کو کیا، ان کو تبلیغ کی، اور پھر بالآخر ان کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے ایک کشتی بنائے، کیونکہ آسمان سے موسلادھار بارش شروع ہونے والی تھی جو کہ ایک عذاب تھا جو سیلاب کی شکل میں اس کافر قوم کو بہا کر جس نے لے جانا تھا۔ تو اب حضرت نوح کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کا ذکر اکثر کیا جاتا ہے، جو بڑے بڑے انبیاء جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، انبیاء اور رسل، تو ان میں سے حضرت نوح کا ذکر کیا جاتا ہے حضرت آدم کے بعد، یعنی کہ جب یہ قوم آباد تھی تو یہاں پہ تو کیا ہے کہ حضرت نوح بھی اب سارے انبیاء کا جو دعوت کا تھا وہ اس میں کافی سملیرٹیز ہیں، اور ہر ایک یہی کہتا ہے اپنی قوم سے، جیسے کہ حضرت نوح کہہ رہے ہیں نا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اور میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب واقع ہونے سے ڈرتا ہوں۔ تو قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، اس کی قوم کی سرداروں نے کہا ہم تو تمہیں سری گمراہی میں دیکھتے ہیں، یعنی کہ بڑے بڑے جو لوگ تھے قوم کے انہوں نے صاف کھلم کھلا انکار کر دیا۔ قال یا قومی لیس بی دلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، تو ان کے قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو تمہیں سری گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا اے میری قوم، برادران قوم، میں گمراہی میں پڑا نہیں، بلکہ میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، تو میں تو تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، کیونکہ جو کچھ مجھے اللہ کی طرف سے معلوم ہے تم اسے نہیں جانتے۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس نصیحت تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک ایسے آدمی کے ذریعے آئی جو تمہیں میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں برے انجام سے ڈرائے اور تم نافرمانی سے بچو اور تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، چنانچہ انہوں نے نوح کو جھٹلایا، ہم نے نوح کو اور ان کے ساتھیوں کو جو کشتی میں سوار تھے بچا لیا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، بلا شبہ وہ اندھے لوگ تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اب ایک اور نبی جن کا بہت ذکر آتا ہے وہ ہیں حضرت ہود، ان کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا۔ قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، تو اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہم تو تجھے کم عقل آدمی دیکھتے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ قال یا قومی لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، ہود نے کہا ہے میری قوم میں نادان نہیں ہوں بلکہ میں تو سب جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تو اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امین ہوں، خیر خواہ ہوں۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً وَبَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔
تو کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت ایک ایسی آدمی کے ذریعے آئی جو تمہیں میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں برے انجام سے ڈرائے؟ اللہ کا احسان یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب طاقتور بنایا، صحت مند بنایا۔ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وہ کہنے لگے، قالو اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ تو وہ کہنے لگے، کیا تو ہمارے پاس اسی لیے آیا ہے کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوجتے رہے، انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تو سچا ہے اور قالا ہاں جی یہاں سے، اگر تو سچا ہے تو جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ۔ قالا قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ ہود نے کہا، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور اس کا غضب ثابت ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری؟ سو اب تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح معجزہ آ چکا ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے معجزہ ہے۔ اسے زمین پر چرنے دو اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وہ وقت یاد کرو جب قوم عاد کے بعد تمہیں اللہ نے جانشین بنایا اور تمہیں اس علاقے میں آباد کیا۔ تم زمین کے ہموار میدانوں میں محل بناتے ہو، پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بنا لیتے ہو۔ لہٰذا اللہ کے احسانات کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا لمن آمن منہم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ قالوا انا بما ارسل بہ مؤمنون۔ صالح کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان کمزور لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لا چکے تھے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ وہ کہنے لگے، جو کچھ اسے دے کر بھیجا گیا ہے ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ متکبر کہنے لگے کہ جس بات پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اسے ماننے والے نہیں۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی اور کہنے لگے، صالح اگر تو رسول ہے تو جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ۔
فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، آخر انہیں ایک زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ پھر صالح یہ کہتے ہوئے ان کے پاس سے چلے گئے کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیرخواہی کی تھی، لیکن تم تو خیرخواہی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ جب لوط نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے بھی نہیں کیا تھا، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ تم شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، تم تو حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو۔ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَہَّرُونَ۔ تو اس کی قوم کو اس کے سوا کوئی جواب نہ بن آیا کہ انہوں نے کہا کہ اپنی بستی سے انہیں نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ چنانچہ ہم نے لوط اور ان کے اہل خانہ کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے، وہ باقی ماندہ ہلاک ہونے والوں میں سے تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور اس قوم پر پتھروں کی بارش برسائی، پس دیکھ لیجئے مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے میں ایک واضح دلیل آ چکی ہے، لہٰذا ناپ اور تول پورا رکھا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح ہونے کے بعد اس میں بگاڑ نہ پیدا کرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر واقعی تم مومن ہو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور زندگی کی ہر راہ پر راہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو دھمکاتے پھرو، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اسے اس کی راہ سے روکنے لگو اور سیدھی راہ میں کجی کے در پہ ہو جاؤ۔ وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، دیکھو فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور اگر تم میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس پر ایمان لے آیا ہے اور دوسرا فریق ایمان نہیں لایا، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ یہ سپارہ اینڈ ہو رہا ہے جی، اور اس میں ہم نے حضرت نوح کے بارے میں پڑھا ہے، عاد قوم کے بارے میں پڑھا ہے، سمود قوم کے بارے میں پڑھا ہے، اور ہم نے حضرت شعیب کی قوم کے بارے میں پڑھا ہے، حضرت لوط کی قوم کے بارے میں پڑھا ہے، اور ان کی ڈیٹیلز بار بار آتی رہیں گی قرآن پاک میں، اور انشاءاللہ ہم پڑھتے رہیں گے مختلف جگہ پہ جہاں جہاں ان کے قصے آئیں گے، بار بار ان کو ہم پڑھیں گے اور ان سے عبرت حاصل کریں گے۔ یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔